رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل. الصلاة والسلام على من هو أفضل الرسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والمعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك في كلام المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم. وقال في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شانہ کی منتفرہ اور صدر کائنات مغفر موجودات زینت وسط کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسول ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، میلاد شریف کا مہینہ تشریف لا چکا. ہر طرف ذکر رسول کی ایک فضا بنی ہوئی ہے. ہر طرف یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. آقا کا ذکر خیر ہو رہا، کوئی سرکار کے معجزات کا ذکر کر رہا، کوئی آقا کے بچپن کا ذکر کر رہا، کوئی عالم ارواح میں آقا کا ذکر کر رہا، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ذکر کر رہا ہے، کوئی وصال مبارک کا ذکر کر رہا ہے. الغرض ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق جس کی جتنی محبت ہے وہ ذکر بھی کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محافل بھی سجاتا ہے. کوئی درود پاک کی محافل سجاتا ہے، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتا ہے. الغرض ہر رنگ کی محفل بلکہ محافل ہمارے علاقوں میں کیا پوری دنیا میں سجتی ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی محبت کا اظہار اپنے اپنے طریقے سے کرتا ہے. میلاد شریف یہ مہینہ جس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، اس میں ایک بہار سی آتی ہے، چہچہاہٹ سی، دل کو سکون سا اور ایک اطمینان سا ہوتا ہے، اور ایک فضا سی بنی ہوتی ہے نعت مصطفیٰ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی. اور ہر ایک کی زبان پر میلاد شریف میلاد شریف میلاد شریف کا ذکر ہوتا ہے. اور جو ذکر کثرت سے ہوتا ہے اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی شے سے محبت کرتا ہے اکثر ذکر وہ اس کا ذکر بڑا کثرت سے کرتا ہے. دیکھ چکا ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بندہ فقط مومن نہیں ہو سکتا
جب تک میں اسے ہر شے سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور یقیناً چاروں طرف جو ذکر مصطفیٰ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں وہ اسی محبت مصطفیٰ کا نتیجہ ہی ہے کہ ہر طرف یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت آپ کا ذکر ہے نہ صرف انسان کرتے ہیں بلکہ اللہ عز و جل کے فرشتے بھی سرکار کا ذکر کرتے ہیں. اور نہ صرف اللہ عز و جل کی نوری مخلوق فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں بلکہ اللہ عز و جل کی تمام مخلوقات سوائے نافرمان انسانوں اور جنوں کے ہر شے جو ہے وہ مل کر سرکار کا ذکر کرتی ہے. آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ نافرمان جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہر شے جانتی ہے، ہر شے کو پتہ، ہر چیز جانتی ہے. محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاکستان میں سب سے پہلے جس ہستی نے میلاد شریف کا جلوس نکالا وہ یہی ہستی ہے. آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے تو کسی نے کہا آپ کہتے ہیں کہ آقا کو اللہ عز و جل نے ہر شے کا علم عطا کیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرے ہاتھ میں جو تنکا ہے، میرے ہاتھ میں جو تنکا ہے، کیا مدینے میں بیٹھ کر آقا کو پتا ہے کہ یہ تنکا میرے ہاتھ میں اور آقا اس تنکے کو جانتے ہیں؟ اس نے سوال کیا. تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث مبارکہ پڑھی. آپ نے پڑھا، کہا کہ آقا نے ارشاد فرمایا ہے نافرمان جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تم اس بات کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں. کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام تو عرفہ والا ہے، بتاؤ کہ یہ بھی تو شے ہے، یہ تنکا بھی تو کوئی چیز ہے. تم بتاؤ اس حدیث کی روشنی میں اس تنکے کو پتا ہے کہ محمد میرے رسول ہے؟ اس نے کہا باقی حدیث کی روشنی سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس تنکے کو بھی پتا، اگرچہ وہ بے زبان ہے، اگرچہ وہ آنکھیں نہیں رکھتا، اگرچہ وہ زبان نہیں رکھتا، اگرچہ وہ کان نہیں رکھتا، لیکن اللہ عز و جل نے اس بے جان کو بھی وہ جان سمجھ بوجھ عطا کی ہوئی ہے کہ اسے پتا ہے کہ میرے رسول محمد ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس تنکے کو پتا ہے نا کہ سرکار میرے نبی ہیں تو سرکار کو مخلوق کا بدرجہ اولا پتا ہوگا. یقیناً پتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں کی طرف رسول بن کر تشریف لائے. آج ہم یہ ذکر خیر کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میلاد شریف اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. میلاد شریف سے مراد محافل میلاد شریف، جلوس میلاد، بزم میلاد، اکٹھ ہوتا ہے لوگوں کا. لوگ اللہ عز و جل کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. اور ہر ایک کا جو ہے وہ اس طریقے کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک بیٹھ کر کھڑے ہو کر سڑکوں میں، بازاروں میں، محلوں میں جس کی جتنی بساط ہے وہ سرکار کا ذکر کر کے، آقا پر درود پڑھ کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ کے ہر ایک اپنی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. آج درس کا موضوع ہے میراث کی فوائد کیا؟ فوائد دو طرح کے ہیں. اگر بنیاد نکالی جائے بنیادی طور پر فوائد دو طرح کے ہوتے ہیں. فائدے ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی. ظاہری فائدے کیا کہ آپ نے دیکھا کہ میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے کاروبار چمک جاتے ہیں. آپ اگر نظر دوڑائیں تو میلاد شریف کے مہینے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر ایک دکاندار کا کاروبار چمک جاتا ہے. ظاہری فائدہ میں صرف یہ بتاؤں. باطنی فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگو، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو سکون عطا کر دے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لوگوں تمہیں پتہ ہے اللہ کا کون سا ذکر ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، تمہارے روح کو تسکین پہنچتی ہے؟ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پر وہ کوئی اور نہیں سرکار کی ذات ہے، کہ تم سرکار کا ذکر کرو، سرکار دو عالم کا تذکرہ کرو، آقا کی طرف توجہ رکھو، یعنی ذکر کرنے کے تمہارے مختلف انداز، کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی ایسے ہی یاد کرتا ہے، کوئی سوچ میں لاتا ہے۔ اللہ عز و جل کو اللہ عز و جل ہر ایک کی محبت، ہر ایک کے قاصے، ہر ایک کے دامن، ہر ایک کی بساط کے مطابق اللہ عز و جل اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عراق شریف کا ایک دور ہے، اس دور میں سب سے زیادہ اگر لوگوں کو تلاش ہے، پیسہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، جائیداد، منصب، مرتبہ، خاندان، عزت، سب کچھ ہے، لیکن بہت سارے لوگ اکثر کہتے ہیں دل کو سکون نہیں، دل کو سکون نہیں۔ پیسہ ہے تو ساتھ بیماری بھی ہے، اولاد ہے تو ساتھ نافرمانی بھی ہے، بیوی ہے تو وہ بدتمیز بھی ہے، محلے میں رہتے ہیں تو سکون کوئی نہیں، برادری میں رہتے ہو تو سکون کوئی نہیں، جہاں بھی چلے جاؤ سکون چاہتا ہے اگر تو اللہ کے ذکر میں، بندہ اگر سکون چاہتا ہے تو سکون ملے گا اللہ کے ذکر میں، اور اللہ کے ذکر سے مراد سرکار دو عالم کا ذکر بھی ہے۔ اسی لیے جب کسی کے گھر علاج نہیں ہوتی ہے تو جو دل سے کرواتے ہیں، جو خلوص سے کرواتے ہیں، جو حلال رزق سے کرواتے ہیں، جو ریاکاری نہیں کرتے، جو دکھلاوا نہیں کرتے، جو لوگوں کو نہیں دکھاتے، بلکہ جو پورے خلوص کے ساتھ یہ لوگ ایک بات کہتے ہیں، میں اختلاف ذاتی طور پر سے کرتا ہوں کہ میلاد شریف اگر دکھلانے کے لیے بھی کیا جائے تو تب بھی قبول ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف۔ الذین هم یراؤون، قرآن پاک میں تباہ شدہ لوگوں کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں سورہ معمول میں، تو ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگ ان کے لیے تباہی ہے۔ کون؟ کہا کہ جو لوگوں کو دکھاتے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی عمل میں ریا کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ بندہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے دیکھو یہ بندہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی کر رہا لوگوں کی خوشنودی کے لیے اور دکھا مجھے ہی رہا، اور نام میرا لے رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ریا شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک، وہ چیونٹی کی رفتار سے جو ہے وہ بندے کے جسم میں چلتا ہے اور بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ کہ جو پورے خلوص کے ساتھ میلاد شریف کی محافل کرواتے ہیں، ایک ہے کروانا، صاحب گانا یا وہ بندہ جو کروا رہا، گھر والا، مسجد کا امام، محلے والے، ایک ہے ان کا خلوص، اور ایک ہے جو محفل میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ اس میں بھی دو طبقے ہوتے ہیں، علماء کا، نعت خوانوں کا، اور جو قاری حضرات ہوتے ہیں ان کا طبقہ، اور ساتھ سامنے بیٹھی ہوئی عوام کا طبقہ۔ اگر کسی ایک کے بھی دل میں کوئی کھوٹ آ جائے تو کہہ لیں کہ محفل کی برکات جو ہے وہ ختم ہونے کا اندیشہ ہو، محفل کی برکات ختم ہونے کا اندیشہ۔ کیا ہوتا ہے ہمارے جو ٹرینڈ چلا ہوتا ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے، ایک کہے گا ہماری مسجد سونی بنی ہے، دوسرا کہے گا میری بڑی ہے، تیسرا کہے گا ہم نے مسجد میں ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے، یہ سہولت ہے وہ سہولت ہے، چوتھا کچھ اور، پانچواں کچھ اور، ہر بندہ
بندہ اپنی اپنی مسجد پر فخر کرے گا، حالانکہ سارے کے سارے اللہ کے گھر، سارے کے سارے اللہ کے، اور یہ مسجدوں پر فخر کرنا کہ اساں بڑی سونی بنائی ہے، اساں بڑی بڑی بنائی ہے، یہ قرب قیامت کی علامت۔ آپ سارے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اللہ کا گھر اور وہ بھی اللہ کے گھر۔ اسی طرح اگر بندے کے دل میں رائے برابر کی کھوٹ آ جائے تو اللہ عز و جل اس بندے کو، چاہے وہ علماء کے طبقے میں سے ہے چاہے وہ عوام کے طبقے میں سے ہے، اللہ عز و جل اس محفل کی برکت اسے عطا دے گا۔ وہ آ کر بھی خالی تھا، وہ گیا بھی تب بھی خالی۔ ہاں ایک بات ہے، وہ رب کی رضا کا اثر ہے، وہ کیا کہ اللہ عز و جل ان پاکوں کا صدقہ اس کو بھی فیض عطا فرما۔ یہ ہے پہلی بات، یہ کہ محفل میلاد شریف کروانے کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ عز و جل سرکار کے ذکر کے صدقے شرکت کرنے والوں کو اللہ عز و جل سکون و چین عطا فرما دے گا۔ میلاد شریف کروانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے عقائد کی مضبوطی۔ آپ کوئی عمل کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ صدقات دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، آپ مساجد بنواتے ہیں، آپ غریبوں کو دیتے ہیں، آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، وہ عمل قبول تب ہوگا جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا۔ آپ نے دیکھا یورپی کنٹریز کے لوگ مثال دیتے ہیں کہ وہ تو کتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ جن کتوں کو بھی جو اسپتالوں میں ایڈمٹ کرتے ہیں، وہ جو بلیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، وہ جس جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ افغانستان میں جو ہمارے لوگوں کو شہید کیا انہوں نے، عراق میں جو شہید کیا، ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ یہ تو کہانی الٹی سناتے ہیں نا، بات سمجھ رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں، نیٹو نے کیا کیا ہے عراق میں 10 لاکھ سے زائد ہمارے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ شام میں کیا ہوا ہے آپ کے سامنے، ہمارے افغانستان میں کیا ہوا ہے آپ کے سامنے، ہماری بہنوں بہنوں کی اسکول کو انہوں نے پامال کیا، ان کے گھروں کو لوٹا۔ برطانیہ کی منظر ابھی جو گھری ہے اس کے تاج میں 2 قیمتی ہیرے، ایک انہوں نے گرناتا سے چوری کیا اور ایک انہوں نے ہمارے فلسطین سے چوری کیا، اور انٹرنیشنل قسم کے چور ہیں، لیکن وہ کتے بلیوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وہ جانوروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کو بھی دوائیاں دیتے ہیں۔ عمل اچھا ہے، عمل برا نہیں، عمل اچھا ہے، لیکن ان کی زبانیں شکر سے میٹھی اور ان کے دل بیڑیے سے سخت، ہمارے مسلمانوں کے حوالے سے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا عمل مقبول کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے۔ تو محافل میلاد کروانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ توحید باری تعالیٰ اور عقائد متعلقہ رسالت ان کی جو ہے بہتری ہو، لوگوں کو اپنے عقائد کا پتہ چلے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تیسرا فائدہ محافل میلاد کروانے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شرکت کرنے والے ہوتے ہیں، جو آنے والے ہوتے ہیں، یا جو پتہ کروانے والا ہوتا ہے، ہر ایک طبقے کی سرکار سے جو نسبت ہے اور محبت ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سرکار دواروں سے بھی جو باتمانی ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یا سرکار دواروں سے کا ذکر خیر ہوتا ہے، آقا کے معجزات کا تذکرہ، آقا کے خصائل کا تذکرہ، آقا کے شمائل کا تذکرہ، آقا کے خصائص کا تذکرہ، جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بہرحال ایسے ہوتا ہے کہ سننے والا جو بھی بیٹھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کا صدقہ، اس ذکر کا صدقہ ان کے سینوں میں سرکار کی محبت میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محافل میلاد کروانے کا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ایک مساجد میں لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے
سجدہ ٹھیک نہیں کرتے، رکوع ٹھیک نہیں کرتے، ان کے کپڑے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، مطلب میلے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے اذکار کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن میں یہاں پر اکثر کہتا ہوں نماز ہم نے قبول نہیں کرتے، ہم نے تو قبولیت کے سرٹیفکیٹ دینے شروع کیے ہوئے نا. میں کہتا ہوں کوئی کسی طرح کوئی پتہ نہیں ساری زندگی ہو سکتا ہے وہ مسجد آیا ہی نہ ہو، آج ہی آیا ہو. اور اکثر ہم لوگوں میں سے لوگ جو نئے نئے نمازی بنتے ہیں وہ مساجد میں اس لیے بھی نہیں جاتے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، میرا تو کیوں آئیں گے، ہاں تو ہی نمازی پڑھیں گے، تمہیں پھنسے ہیں نا، کہتے ہیں نا لوگ، یہ کرتے ہیں نا، تمہیں پھنسے ہیں نا، روح کے دل کو روح ہے پریشانی مطلع سے. خدا کے بندو جس کے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہے اسی نے تو اپنے گھر آنے کی اسے توفیق عطا فرمائی. بات سمجھا نہیں؟ اسی طریقے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں حسین معراج میں سارا سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے مسجد کا رخ نہیں کرتا. اس محفل کا صدقہ، اس محفل کا صدقہ کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے سارا سال مسجد کا رخ نہیں کیا ہوتا، اللہ اس محفل کے ذریعے انہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس محفل میں آیا جس میں اللہ کا قرآن، سرکار کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا نہیں، یقیناً ایسا ہے کہ اس محفل پاک کا صدقہ اللہ عز و جل اس کے دل کی دنیا کو ہی بدل دے. باقاعدہ حدیث میں عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا سب جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مومنین تلاوت قرآن کرتے ہیں، جب رسول پھر درس دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تو رب کے نورانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں، وہ ایسی مجلسوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، زمین پر پھیل جاتے ہیں. جب اس طرح کی مجلس کے پاس آتے ہیں، کوئی ایک جو ہے وہ مجلس دیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، علم دین سکھا رہے ہیں، یا تدارس سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو درس دے رہے ہیں، تو وہ دوسروں سے کہتا ہے ہلوم الی حاجتکم، آؤ آؤ جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے اللہ عز و جل نے تمہیں وہ منزل عطا فرما دی. پھر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، محفل برخاست ہوتی ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ بھی جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے اس کو کہاں گئے؟ آج کرتے ہیں ہمارا زمین پر گئے. کیوں؟ اللہ کہ اللہ جانتا ہے. اللہ سب سے عرض کرتے ہیں مولا وہاں پر ہم تیرے ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈ رہے تھے. اچھا وہاں پر جا کر بیٹھ گئے، وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے عرض کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. تو فرشتے جب یہ کہتے ہیں تو اللہ جان فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں نے تم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی. پھر مولا فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ کوئی اور چیز بھی مانگ رہے تھے؟ وہ بتا رہا ہوں حدیث کا. عرض کرتا ہے مولا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے. فرشتے کہتے ہیں حالانکہ اللہ جانتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے. وہ عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو جنت بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ. ایک بات میں نے ابھی جو کہی ہے نا کہ ہو سکتا ہے بندہ سارا سال مسجد نہیں آیا، میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا. ایک بندہ مسجد کا روزہ کرے اور نماز نہ پڑھے، گنہگار ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے. مسجد کی جماعت کا واجب ہے، نہیں آتا تو گنہگار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. ادھر بلال اذان کہتا ہے اور وہ مسجد نہیں آتے. بات سمجھا رہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کو کوڑے مارتے تھے، وہ اذان سنتا مسجد میں نہیں
جاتے تھے گھر بیٹھے رہتے. اللہ سے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا فیہم عبد خطاب، مولا ان میں ایک بندہ تھا جو عام گنہگار نہیں، خطاب بہت بڑا گنہگار تھا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ گھر سے چلا تھا، اس درس کی اس ذکر کی محفل میں آنے کا مقصد نہیں تھا. اسے دیکھا بندے بیٹھے گئے، اللہ خیر ہو، وہ بھی آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. بولا اس بندے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کا مجھے ارشاد فرماتا ہے لہو غفرت، فرشتوں وہ میں نے ان کو جنت عطا کی نا، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے، جو درس کی نیت سے، جو تلاوت کی نیت سے، جو ذکر کی نیت سے آئے تھے، میں نے انہیں جنت بھی عطا کی ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرمایا. حالانکہ یہ بندہ بیچ میں بیٹھا ہو، اللہ سے جب پوچھتے ہیں مولا اس کی نیت کوئی نہیں تھی، بندے اکٹھے دیکھے وہ بھی آ کر بیٹھ گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لہو غفرت، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے خاص طور پر چن کر اس اکیلے بندے کی بھی مغفرت فرمائی، اس بندے کی خاص طور پر میں نے اس کی مغفرت فرمائی. بولا بھیا بولا بھیا اللہ نے ارشاد فرمایا لا یشتغل جلیسہم، فرشتوں وہ جو ذکر والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے بختوں والے، اتنے کرموں والے، اتنے فضلوں والے، اتنی رحمتوں والے ہوتے ہیں، ان پر اتنا کرم ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس اگر بدبخت بیٹھے میں اس کی بدبختی دور فرما دیتا ہوں اور خوشبختی